مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس سیرت پاک کی مبارک مجلس میں اس طالب علم کی گفتگو کا موضوع ہے مکی دور کے خصوصیات. مکۃ المکرمہ ایک مشہور اور قدیم شہر ہے، اور ہم مسلمانوں کا تو قبلہ اور کعبہ وہی ہے. ہمارے لیے تو وہاں کا سفر اور وہاں جا کر کے کچھ ایام حج اور عمرے کی نیت سے گزارنا بڑی عبادت کی چیز ہے، اور اللہ کا سب سے پہلا گھر بھی وہی ہے، وہیں پر ہے، جس کا قرآن مجید میں تذکرہ بھی کیا گیا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. تو مکہ مکرمہ یہ عرب میں ہے، اور آج کل کے اعتبار سے سعودی عرب میں ہے. قرآن مجید میں اس کو مکہ بھی کہا گیا ہے، ام القریٰ بھی کہا گیا ہے، البلد الامین بھی کہا گیا ہے، اور بلدن آمینہ کے نام سے بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ ایک زمانے سے وہیں آباد تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اوپر کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو باقاعدہ آباد کیا تھا. پھر آخری دور میں آپ کے خاندان کی وہاں قیادت رہی، اور آپ کا خاندان مکہ مکرمہ کا محترم اور مکرم خاندان سمجھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی وہی ہوئی، اور آپ کی زندگی کے 63 سالوں میں سے شروع کے 53 سال کا بڑا عرصہ وہیں گزرا. کبھی کبھار کچھ اسفار ہوئے ہوں تو ہوئے ہیں، باقی ایام وہیں گزرے، وہیں پر نبوت کا آغاز ہوا. تو مکہ مکرمہ میں نبی بننے کے بعد آپ نے 13 سال گزارے، جو ہم سب کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور مدینہ منورہ کی بھی. آپ مکہ مکرمہ میں رہے ہوں یا مدینہ منورہ میں، آپ کا اصل کام نبی بننے کے بعد یہی تھا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کرے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ اپنا پیغام فرشتے کے ذریعے آپ پر اتارے، اس کو پھیلانا، اس کو عام کرنا، یہ آپ کی اصل ذمہ داری تھی. مکہ مکرمہ میں چونکہ شروع کا دور تھا، تو سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے جو آیتیں اتری، اس میں پڑھنے، لکھنے، مطالعہ کرنے، تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے، علم کو سیکھنے پر زور دیا گیا. اور پھر توحید کی دعوت کا بار بار تذکرہ کیا گیا کہ توحید کی دعوت دی جائے، ایک اللہ کو مانا جائے، ایک اللہ کے علاوہ دوسرے جو معبودان باطل ہیں ان سب کا انکار کیا جائے. پھر چونکہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اور جو اسلام سے دور تھے ان کی تعداد زیادہ تھی، وہ طاقت پر تھے، وہ آبادی میں بڑے ہوئے تھے، مال و دولت کے اعتبار سے وہ وہاں کے سربراہ لوگوں میں تھے، تو ان کا ظلم بہت سخت ہو رہا تھا ان لوگوں پر جو مسلمان ہوتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے تھے. اور ٹکراؤ کا، لڑائی کرنے کا کوئی ماحول بھی نہیں تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے، عام طور پر صبر کی تلقین کرتے اور جنت کی بشارت دیتے، آخرت کی کامیابی کا یقین دلاتے. اسی طرح مکہ مکرمہ میں جو آیتیں نازل ہوتی تھی، اس میں توحید کی دعوت، جنت کے تذکرے، جنت کے وعدے، اور آخرت میں جو ہے حساب کتاب ہوگا، اور جو اچھے لوگ ہوں گے ان کے لیے جنت، اور جو برے ہوں گے ان کے لیے جہنم.
اس کا تذکرہ ہوتا، اور اسی طرح سے جو پرانے انبیاء گزرے ہیں اور جن کے تھوڑے بہت قصے عربوں میں مشہور تھے، ان کی دعوتی پہلو اور ان کے ساتھ جو حالات پیش آئے اس کو بھی ذکر کرتے، اس کو بھی بیان کیا جاتا، تاکہ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تقویت ملے اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کو بھی جو ہے طاقت ملے۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر کام انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے دعوت دینا تھا، گھر گھر جاتے تھے، ایک ایک سے ملتے تھے، ایک ایک کو دعوت دیتے تھے۔ اسی طرح سے جو مسلمان ہوئے ہیں ان کو کوشش ہوتی تھی کہ ان کو آرام ملے، سکون کی کوئی سبیل نکل سکتی ہو، سکون کا، سہولت کا کوئی راستہ نکل سکتا ہو تو آپ جو ہے اس کو اختیار کرنے کی اجازت دیتے۔ بہت سے صحابہ ہجرت کر کے حبشہ گئے، کچھ لوگوں نے کسی بڑے مکہ مکرمہ کے ذمہ دار لوگوں کی پناہ لی کہ تاکہ ان کے دباؤ کی بنا پر دوسرے لوگ پریشان کرنے سے بچیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی سہولت اختیار کی جا سکتی تھی اس کی اجازت دی، ایک دائرے کے اندر، شریعت کے دائرے کے اندر توحید پر قائم رہتے ہوئے۔ اور آپ نے بھی جس طرح سے بھی اللہ کا پیغام پہنچانے کی شکل نکل سکتی تھی اس کو اختیار کیا، انفرادی دعوتوں کے ذریعے گھر گھر جا کر کے دعوت دی، خاندان والوں کو بلا کر کے آپ نے دین کی دعوت دی، اسی طرح سے مکے کے بڑے ذمہ دار حضرات کے پاس جا کر کے دعوت دی، طائف جو قریب کا بڑا ہی اور سرسبز و شاداب شہر تھا وہاں جا کر کے دعوت دینے کی کوشش کی۔ مکہ مکرمہ چونکہ اس وقت بھی عربوں کا خاص کر کے مرکز تھا، لوگ دور دور سے اس زمانے میں جو حج وغیرہ کی عبادتیں ہوتی تھی اس کے لیے آتے تھے اور وہ خیموں میں مقیم ہوتے تھے، وہاں جا کر کے ان کے خیموں میں جا کر کے دعوت دی، ان کے پاس جا کر کے ان سے گفتگو کی، مدینہ منورہ کے لوگوں سے وہیں پر اسی طرح کے موقعوں سے ملاقات ہوئی تھی، اور بعد میں ان لوگوں نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ تشریف آوری کی دعوت دی۔ تو بہرحال جو بھی دعوت کا اسلوب اختیار کر سکتے تھے آپ نے اس کو اختیار کیا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی، اس لیے کہ اصل کام آپ کا یہی تھا کہ اللہ کی طرف سے جو پیغام آپ کو دیا جائے اس کو آپ پہنچائیے۔ اپنی طرف سے اجتہاد کرنا، اپنی طرف سے جو ہے کوئی بات کہنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں تھا، بلکہ بلغ ما انزل الیک، اصل دعوت کو آپ پہنچائیے، دین کو پہنچائیے، توحید کی دعوت کو پہنچائیے، شریعت کے ماننے کو پہنچائیے، جنت اور جہنم کی باتوں کو بتائیے، اور آخرت پر یقین، آخرت کے دن حساب کتاب ہوگا، اس کی آپ دعوت چلائیے، اس کی آپ دعوت دیجیے۔ تو اس طرح کی باتیں آپ کرتے تھے، بتاتے رہتے تھے، اور جس انداز سے بھی دعوت دی جا سکتی تھی اس کو آپ نے اختیار کیا، جو بھی شکل شریعت کے دائرے میں صحیح طریقے سے نکل سکتی تھی اس کو اختیار کیا، اور لوگوں کی دشمنیاں بھی کم کرنے کی کوشش کی۔ اگر وہ دین کی دعوت کو نہیں مان رہے ہیں لیکن ایک اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر کے وہ کم از کم اپنی دشمنی کو کم کر رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو ستا نہیں رہے ہیں، اللہ کے رسولوں کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، تو اس کو بھی، اس طرح کے لوگوں سے بھی آپ نے ملاقاتیں کی اور جو ہے ان کے ساتھ اچھے تعلقات کو قائم رکھا، تاکہ ان کی وجہ سے بھی کچھ مسلمانوں کو آرام ملے، مسلمانوں کو سکون ملے۔ البتہ اگر کوئی پریشانی آتی تھی، کوئی مصیبت آتی تھی تو اس پر صبر کی تلقین کرتے اور پھر دین پر جمنے کی تلقین کرتے تھے۔ اس طرح سے مکہ مکرمہ میں مختلف انداز سے آپ نے دعوت کا کام کیا، مسلمانوں کی ایمان پر تربیت کا کام کیا، اور اس وقت کے حالات میں جو لوگ تیار ہوئے اور جو لوگ جو ہے جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر کے اپنے آپ کو تیار کیا، وہ لوگ ہمیشہ کے لیے جو ہے مسلمانوں کے قائد بن گئے۔ اسلام کی قیادت، مسلمانوں کی قیادت انہی کے ہاتھ میں رہی۔ مکہ مکرمہ میں بھی گئے، مدینہ منورہ بھی گئے، تو وہاں جا کر کے بھی یہی حضرات جو قریش کے تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، عشر مبشرہ، انہی حضرات کے ہاتھ میں اصل قیادت رہی، اس لیے کہ وہ مکہ مکرمہ کے حالات کو دیکھا تھا انہوں نے، وہی کے نازل ہونے کی وہی جب نازل ہوتی تھی اور اس کے بعد جو حالات آ رہے تھے دعوت کے، ان سب سے وہ واقف تھے، اس لیے وہ دعوت کے کام کو، دین کے کام کو اچھے طریقے سے کر سکتے تھے۔ تو ایک چند چیزیں ہیں جو مکی دور کی خصوصیات ہیں، اور سیرت کی کتابوں میں اس پر اور تفصیل سے جو ہے گفتگو ہم لوگوں کو ملے گی۔ اصل مقصود تو یہی ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور پھر سیرت کی کتابوں کو پڑھیں کہ اس میں اس کی تفصیلات ملتی ہے۔ اور دعوت کے اعتبار سے جو آج کل جیسے ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان میں ہم لوگ جن حالات سے گزر رہے ہیں، اس میں ہم لوگ کوشش کریں کہ توحید کی دعوت دیتے رہیں، آخرت کے تعلق سے، جنت کے تعلق سے، جہنم کے تعلق سے بتاتے رہیں، اور ایسے افراد سے بھی ہماری ملاقات ہو جو اگر مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں تو کم از کم یہ ہے کہ وہ دین کے کام کرنے والوں کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے،
پریشان کرنے والے نہ بنیں، ایسے افراد سے بھی ہمارا رابطہ ہو، ایسے افراد کو بھی ہم لوگ قریب کریں اور اس طرح سے دعوت کا کام کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو آپ نے مکہ مکرمہ میں نبی ہونے کے بعد گزاری وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور جو مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں پر جو زندگی گزاری وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور آپ کی تو پوری سیرت اصل نمونہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ اس موقع پر میں خود اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس سیرت کے پروگرام میں مجھے بھی جو ہے حصہ لینے کی توفیق ملی، اور جن حضرات نے اس پروگرام کو منعقد کیا اور ہم لوگوں کی ہمت افزائی کی، ہم لوگوں کو جو ہے کچھ بات کہنے اس میں حصہ لینے کی دعوت دی، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول کرے، کامیاب کرے، اور اس کے ذریعے سے سیرت کا پیغام پوری دنیا میں، پورے عالم میں پھیلے، اور جن لوگوں نے اس میں کوششیں کی ہیں، محنت کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا